السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، جیسے کہ میں اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ سے بتا چکا ہوں کہ ہمارا جو یہ صحیح عادات کا ایک جو ترتیبی سلسلہ تھا وہ پچھلے ویڈیو پر ہی اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ آج کے دن میں اسی اختتام پذیر والے تمام ویڈیوز کا ایک اعادہ کے طور پر مختصراً آپ لوگوں کو میں پھر ایک بار اس کا جو ہے دہراتے چلا جاؤں، تاکہ آپ کو ایک ریویژن یا ریکیپچولیشن کے تحت بآسانی سے پھر یاد رہ سکے۔ تو بلا تاخیر آئیے آج میں پھر آپ لوگوں کو اسی صحیح عادات کے متعلق آپ سے میں پھر چند گفتگو کروں گا۔ پہلا کیا ہے صحیح عادات کیا ہے؟ فطری عادات، سالم عادات کے بعد جو تیسرے گروہی عادات ہے وہ کیا ہے؟ صحیح عادات ہے، جس کو ہم کیا ہے زیڈ سے جو ہے ظاہر کرتے ہیں۔ صحیح عادات وہ عادات ہے جو تمام مثبت، تمام منفی اور صفر پر مشتمل ہو، جس کے اندر صفر بھی ہو، تمام مثبت بھی ہو، تمام منفی بھی ہو، اس کو کہتے ہیں صحیح عادات کا گروہ۔ اس کے بعد خط عددی کا اہم کردار بہت ضروری ہے۔ خط عددی ہی صحیح عادات ہیں۔ یہ صحیح عادات کے جو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے اس کو خط عددی کی مدد سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، مرکز میں صفر ہوتا ہے، صفر کے تمام دائیں جانب والے عادات مثبت کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے صفر کے بائیں جانب والے عادات کیا کہلاتے ہیں؟ وہ منفی کہلاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ خط عددی کا ایک خاص کردار ہے، اور یہ بھی ہم اس کے متعلق آپ لوگوں سے گفتگو کر چکے ہیں کہ صفر سے دائیں جانب جو بھی ہم سمت میں دائیں سمت میں بڑھتے چلیں گے تو ہر ایک اکائی کا اضافہ ہوتا جائے گا اور مثبت بنتے جائیں گے، اور اسی طریقے سے دائیں سے صفر کی جانب اگر ہم واپس لوٹیں تو وہی مثبت ہر ایک اکائی منفی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے بائیں کا بھی وہی حال ہے، صفر سے بائیں جانب اگر ہم بائیں سمت میں بڑھتے چلیں تو کیا ہوگا؟ بائیں سمت میں منفی عادات کا اضافہ ہوتا جائے گا، اور بائیں سے پھر ہم صفر کی جانب اگر بڑھتے چلیں وہی منفی عادات کیا کہلائیں گے؟ وہی منفی عادات جو ہے مثبت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو یہ رہا آپ کو خط عددی کا کردار۔ اور جمع کی بندشی خاصیت بتایا میں، صحیح عادات کے اندر کسی بھی دو عادات کا حاصل جمع صحیح عادات ہی ہوگا۔ یہ صحیح عادات ہے، بی صحیح عادات ہے، اور دونوں کا حاصل جمع سی جو ہوگا وہی بھی وہ ایک صحیح عدد ہوگا۔ جمعی تماثلہ ایک بہت خاص میں آپ چیز کو اس کو پیش کیا، کسی بھی صحیح عدد ہو یا کسی بھی جو ہمارے حقیقی عدد میں ایک عدد کو جمع کرو پھر وہی دوہرا کر لوٹ کر وہی عدد آتا ہے، وہ کیا ہے؟ صفر ایک ہی ایسا عدد ہے جو کسی میں بھی جمع کرو نہ اس کی حالت بدلتا ہے، پھر وہی عدد کو دہراتا ہے، جو کسی میں بھی تفریق کرو اس کی حالت کو نہیں بدلتا، پھر وہی دہراتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صفر جو ہے جمعی تماثلہ کہلاتا ہے۔ اسی لحاظ سے جمع کی تقلیبی خاصیت، یعنی کسی بھی دو صحیح عادات کو جمع کرو پھر وہی صحیح عادات کے ترتیب کو الٹ کر جمع کرو، 2 میں 3 جمع کرے، 3 میں 2 جمع کرے، پھر حاصل کیا ہوا؟ وہی صحیح عادت 5 اور 5 آئے۔ ضرب کی تقلیبی خاصیت کیا ہے؟ یہاں پہ جمع کی تقلیبی خاصیت یہ اور بی کو جمع کر کے ترتیب کو الٹ کر بی اور اے کو لکھے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ یہ اور بی کو ضرب دے کر اسی ترتیب کو الٹ کر بی اور اے سے ضرب دینے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ہمیں وہی صحیح عدد حاصل ہوگا۔ تو اس کو جمع کی تقلیبی خاصیت کہتے ہیں، اور اس کو ہم ضرب کی تقلیبی خاصیت۔ اور اس کے آگے کیا ہے؟ ضربی تماثلہ، کسی بھی صحیح عدد کو ایک ایسے عدد سے ضرب دو جس کا حاصل ضرب وہی صحیح عدد ہوگا۔ پھر سے دہراتا ہوں، کسی بھی صحیح عدد کو کسی بھی صحیح عدد کو ایک ایسے عدد سے ضرب دو جس کے حاصل ضرب پھر وہی صحیح عدد ہو، وہ کیا ہے؟ صرف ایک کے بغیر کوئی دوسرا عدد نہیں ہے۔ 2 ایکم، 3 ایکم، 4 ایکم، 1/2 ایکم، 3/4 ایکم، یہ تمام کے تمام اگر ہم کسی بھی صحیح عدد کو ضرب دینے سے ہمیں پتہ چلا کہ وہی صحیح عدد دوہرا کر آتا ہے، وہ ہے 1۔ تو 1 کو کیا کہتے ہیں؟ ضربی تماثلہ، اور صفر کو کیا کہتے ہیں؟ جمعی تماثلہ کہتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے دوسری خاصیت ہم اس کے متعلق بھی گفتگو کریں، جمع کی تلازمی خاصیت۔ ضرب کی تقلیبی خاصیت میں 2 عدد کو جو لکھا جاتا ہے اور اس کی ترتیب کو بدل دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ تلازمی میں 3 عدد کو لکھا جاتا ہے، لیکن عدد کی یہاں پہ جو ہے
گروہ بندی یہاں پہ جو ہے نہیں گروہ بندی ہوتی ہے. دیکھیں یہاں پر یہ اور بی کو گروہ میں بن کر قوس میں لکھا گیا ہے گروہ بنا کر, یہاں پر بی اور سی کو لکھا گیا ہے, لیکن یہ کیا ہے عمل جمع کا ہے. یہ جمع بی بریکٹ جمع سی مساوی یہ جمع بریکٹ بی جمع سی, تو اس کو کیا کہتے ہیں جمع کی تلازمی خاصیت. اسی لحاظ سے اگر ہم یہی جو عمل جمع ہے اس کو ضرب میں تبدیل کریں تو کیا کہلائے گا ضرب کی تلازمی خاصیت. تو یہ ضرب بی بریکٹ ضرب سی مساوی اے ضرب بریکٹ بی ضرب سی. تو یہ ہے ہمارے جو صحیح اعداد کے جو ہے 4 سیریز یا عموماً 5 سیریز آپ لوگوں سے گفتگو کیا. اس کے متعلق یہ جو آج کا یہ اعداد تھا. اور آپ سے میری ایک اور گزارش ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو چالو کرتے ہیں, ویڈیو کو جو ہے آن کر دیتے ہیں, لیکن اس کا مکمل طریقے سے پورا جو ہے واچ نہیں کرتے. باضابطہ یوٹیوب پر انالیٹکس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ پورا ویڈیو دیکھے, کتنے لوگ آن کر دیے بس آدھے میں ختم کیے, کتنے لوگ صرف آن کر کے وہیں پر پھر ختم کر دیے. دیکھیے اب میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا, یہ آپ لوگوں پر منحصر ہے. میں ان لوگوں سے میری خاص گزارش ہے جن لوگوں کا بہت خاص مطالبہ تھا یہ چیز شروع کرنے کے لیے, لیکن مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے وہ لوگوں کی اس میں حصے داری نہیں جنہوں نے مجھ سے بہت اصرار اور بہت ہی جو ہے نہیں خاص کر کے جو ہے نہیں یہ گزارش کی تھی. آئیے آپ اس کارواں کے ساتھ جڑیے اور اپنے اس کارواں کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اور آپ اس تعلیمی کارواں کو, اس تعلیمی نظام کو اور بھی مستحکم انداز میں اسے آگے بڑھائیں اور اس کے ہم خاص فائدے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ہی لیے نہیں بلکہ ہمارے طلباء کے لیے بھی حساب کو آسان بنائیں, حساب کو سہل بنائیں اور حساب کو بآسانی مفہوم و معنی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. اسی لیے تو ہمارے چینل کا نام ہے لرن ایزی میتھس چینل. لرن کیا لرن کرنا ہے ایزی میتھس, ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ میں آج کے صحیح اعداد میں میں ایک جو ہے اس کی ایک چھوٹی سی نظم کے طور میں یہاں پہ ترتیب دیا ہوں. وہ کیا ہے نظم کو یاد رکھو. صحیح اعداد کا مطلب کیا بولے گا, کل مثبت اور کل منفی اور کل مثبت حاصل ہوگا ایک ہی عدد, رہے گا وہ منفی یا مثبت بڑے سے چھوٹے کی نسبت اسی کے تحت پائے علامت. اب تھوڑا میں اس کو جو ہے واضح طور پر اس کی جو ہے وضاحت کرتا چلو. کیا ہے ہماری آج کی اس نظم کا جو ہے خلاصہ, کل منفی اور کل مثبت حاصل ہوگا ایک ہی عدد. چلو اس نظم کے جو ہے خلاصے کو میں بتاتے ہوئے آج کی اس اپنے ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں. اب پہلے اس نظم کا جو ہے خلاصہ سن لیجیے. کل منفی اور کل مثبت 3 مثبت 4 مثبت 5 منفی 6 منفی 3 اور منفی 8 مثبت 7. کل منفی اور کل مثبت اس کو جمع کرو, تمام منفی یکساں علامت رکھنے والے یہ منفی 17 ہوا, اور تمام مثبت رکھنے والے علامت مثبت 3 اور 4 7 12 یہ 19 ہوا. کل منفی اور کل مثبت حاصل ہوگا ایک ہی عدد. اب یہاں پہ مثبت 19 اور منفی 7 ہے, دو میں سے نکل گیا تو مثبت 19 میں سے منفی 7 تو کیا آیا مثبت 2. کل منفی کل مثبت حاصل ہوگا ایک ہی عدد. کتنا عدد ہے یہاں پہ بہت سارے کل تھے لیکن حاصل کیا ہوا ہمیں, حاصل ہوگا ایک ہی عدد. کل منفی اور کل مثبت حاصل ہوگا ایک ہی عدد. اچھا آگے کا شعر کیا کہتا ہے, رہے گا وہ منفی یا مثبت, یا تو مثبت رہے گا یا منفی رہے گا. کیسے, مثبت 19 منفی 17 مثبت 2, اس کو الٹ کر لکھیں منفی 19 مثبت 17 اور منفی 2. اسی لیے کہا رہے گا وہ منفی یا مثبت,
बड़े से छोटे की निस्बत, यानी बड़े अदद से छोटा अदद निकलता है, इसीलिए बड़े से छोटे की निस्बत रहेगा वो मनफी या मुस्बत, या तो मुस्बत रहेगा या मनफी रहेगा। बड़े से छोटे की निस्बत, बड़ा 19 है, उसमें से मनफी 17 गया, मुस्बत 2, बड़ा मनफी 19 है, मुस्बत 17 है, 19 में से 17 गया तो मनफी 2। तो बड़े से छोटे की निस्बत, इसी के तहत पाए अलामत, देखो बड़ा क्या है वही अलामत लेकर निकलेगा, बड़ा क्या है वही अलामत लेकर निकलेगा। तो इसको मैं अपने तरफ से एक नज़म की शक्ल में दिया हूँ, आप भी इस नज़म को बच्चों के पास पहुँचाकर इसका खूब लुत्फ़ लें, खूब जो है मज़ा उठाएं। बस इतना कहते हुए मैं आज के इस वीडियो की कार्रवाई को ख़त्म करता हूँ। फिर एक बार आपसे मेरी एक मुतालबा और गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन बटन पर प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ इसको शेयर कीजिएगा और रोज़ देखने की आदत, इसको रोज़ वीडियो देखने की आदत डालो, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ यूट्यूब पर या वीडियो या मोबाइल पर वॉच करते रहते हैं, बस आप अपने इल्म के अंदर इसको इजाफ़ा करें और बेहतरीन से बेहतरीन आप एक मुअल्लिम, एक मुअल्लिमा, एक उस्ताद बनकर जो है उभरें और इल्म रियाज़ी को घर घर आम करें। बस इतना कहते हुए मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ पर अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।